رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وهل اتاك اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئی ہے آپ کے پاس نبأ الخصم جھگڑے کی خبر اذ تصوروا المحراب جب وہ دیوار پھلانگ کر عبادت خانے میں داخل ہوئے. اذ دخلوا علی داؤد جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. ففزع منهم تو بس وہ ڈر گئے ان سے. قالوا تو وہ بولے لا تخف آپ ڈریے مت. خصمان ہم دو جھگڑنے والے فریق ہیں. بغى بعضنا على بعض زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک دوسرے پر. فاحکم بیننا بالحق پس آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ. ولا تشطط اور خلاف انصاف فیصلہ نہ کیجئے. واہدنا الی سواء الصراط اور دکھائیے ہمیں سیدھا رستہ. ان ھذا اخی بے شک میرا یہ دینی بھائی ہے. لہ تسع وتسعون نعجۃ اس کی 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ اور میرے لیے ایک ہی دمبی ہے. فقال بس یہ کہہ رہا ہے اکفلنیھا وہ بھی میرے حوالہ کر دو. وعزنی فی الخطاب اور غالب آ گیا مجھ پر یہ گفتگو میں. قال تو جناب داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمک تحقیق اس نے ظلم کیا تجھ پر. بسؤال نعجتک الی نعاجی تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کرنے کے ساتھ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَفَاءِ اور بے شک بہت سارے شریک لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ البتہ زیادتی کر جاتے ہیں ان میں سے بعض پر. إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال کیے اچھے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اور یہ بہت تھوڑے ہیں ان میں سے. وَظَنَّ داؤد اور خیال ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو انما فتناہ کہ بے شک ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا. فاستغفر ربہ پس انہوں نے معافی طلب کی اپنے رب سے. وخر راکعا واناب اور گر پڑے جھکتے ہوئے سجدے میں. واناب اور اللہ کی طرف رجوع کیا. یہ آیت سجدہ ہے. 10 مکمل ہونے کے بعد کوشش فرمائیے سجدہ ادا کر کے تشریف لے. فغفرنا له ذلك پس ہم نے انہیں معاف کر دیا اس بات کو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا اور بے شک ان کے لیے ہے ہمارے پاس لزلفیٰ بڑا مرتبہ. وحسن مآب اور بہترین لوٹنے کی جگہ. اس رکوع کے آغاز میں اللہ پاک نے پہلے مشرکین مکہ پر تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ کیا اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس میں لمحہ بھر کا بھی وقفہ نہ ہوگا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی بیہودہ باتوں پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا آپ ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے. سیم آپ کی طرح ان کی پوزیشن تھی.
انہوں نے صبر کیا، ہم نے انہیں نبوت بھی عطا کی، بادشاہی بھی عطا کی، اور حسن آواز سے بھی انہیں نوازا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے، پرندے بھی جمع ہو کر وہ تلاوت شروع کر دیتے۔ اب آج کا درس بھی اس میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو فیصلے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا اس کے متعلق ایک واقعے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے یا اللہ پاک نے بطور امتحان ان کے لیے یہ صورت بنائی؟ اللہ نے اس کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا نہیں آئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر؟ تو معلوم ہوا نبی کوئی بھی ہو اس کے پاس خبر کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں عطائی ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے جتنا اپنا علم پوری کائنات میں تقسیم فرمایا اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ نے اکیلے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن اللہ کے حبیب کے پاس بھی جو علم ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ ذاتی علم صرف کس کا ہے جی؟ اللہ کا، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہے اولا کہ اگر کوئی خود سے عالم الغیب ہو، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو، اسے خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، باہر کا مجھے پتہ نہیں، باہر سے مخبر آ کر مجھے بتلاتا ہے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، یا روڈ پر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب اس لیے کہ میں وہاں موجود نہیں، جانتا نہیں، اس لیے مجھے خبر پہنچائی جا رہی ہے، اور اگر میں پہلے سے جانتا ہوں تو مجھے خبر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو نبیوں کے پاس خبر آتی ہے، اور خود نبی کا لفظ بھی اسی سے ہے، جسے خبر پہنچائی جائے اور وہ خبر اللہ کی لے کر آگے امت تک پہنچا دے، اسے نبی کہتے ہیں۔ تو بات فرمایا کیا نہیں آئی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر؟ اللہ نے خود اس کی کیفیت اجمالاً بیان کر دی۔ اذ تصوروا المحراب، جب وہ جھگڑنے والے لوگ دیوار پھلانگ کر عبادت خانے میں داخل ہوئے۔ محراب ہمارے یہاں آج عرف بن چکا ہے، مسجدوں میں یہ مخصوص جگہ کے لیے محراب کا لفظ بولا جاتا ہے، ورنہ قرآن مجید کی اصطلاح میں اور سابقہ شریعتوں کے اندر محراب کا لفظ عبادت خانے پر بولا جاتا ہے۔ حضرت زکریا کے متعلق بھی آتا ہے جب وہ فخرج علی قومہ من المحراب، جب وہ محراب سے عبادت خانے سے باہر قوم کی طرف نکلے، تو یہاں بھی عبادت خانہ ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی، اسے بھی خوب نبھاتے، انہوں نے اپنے لیے ایک مخصوص عبادت خانہ بنا رکھا تھا اور اس کے لیے ٹائم مقرر فرما رکھا تھا، جیسے پچھلے درس میں ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ پچھلے پہر اور صبح کے وقت میں تسبیح کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے وقت مقرر تھے، انہوں نے سلطنت کب سر انجام دینے ہیں، ٹائم مقرر ہے، اللہ کے ہاں سجدہ کب دینا ہے، عبادت کے لیے وقت مقرر ہے ان کا۔ اور جب وہ عبادت کے لیے عبادت خانے میں جاتے، باہر پہرے دار ہوتے، اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ جھگڑنے والے دو لوگ یہ جب آئے تو سامنے پہرے دار موجود تھے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے مجبوراً دیوار پھلانگی اور دیوار پھلانگ کر یہ اندر حضرت داؤد کے پاس پہنچ گئے عبادت خانے میں۔ تو اللہ فرمانے اذ تصوروا المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کر عبادت خانے میں آ گئے، اذ دخلوا علی داؤد، جب یہ جھگڑنے والے اچانک حضرت داؤد کے پاس داخل ہوئے، ففزع منہم، وہ خوف زدہ ہو گئے، باہر اتنا پہرا، اچانک یہ کہاں سے آ گئے اور کس نیت اور ارادے سے آئے؟ معلوم ہوا کہ آنے والوں کے دل میں کیا تھا نبی کو کوئی پتا، اگر پتا ہوتا تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت، پہلے سے پتا چل جاتا وہی ان کا جھگڑا ہے، یہ صلح صفائی چاہتے ہیں، میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے، نبی کو پتا نہیں ہے۔
اس لیے ڈر گئے. ففزع منهم، خوف زدہ ہو گئے. اور جو مشکل کشا ہوا کرتے ہیں وہ ڈرتے، تو مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. فرمایا ففزع منهم، جناب داؤد گھبرا گئے ان سے. قالوا لا تخف، انہوں نے پیغمبر کی یہ حالت دیکھی کہ یہ ظاہری طور پر ڈر گئے ہیں اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. یاد رکھیے، ظاہری طور پر ڈر جانا کسی بھی چیز سے، موذی چیز سے، کسی بھی چیز سے، یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی اللہ کے حکم سے نیچے چھوڑ دی، وہ اژدہا بنا، تو جناب موسیٰ پیچھے ڈر کر ہٹنے لگے. تو اللہ نے وہاں بھی فرمایا تھا لا تخف، میرے موسیٰ ڈرے مت، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی شکل میں واپس لوٹا دیں گے. تو ڈرنا نبی کی شان کے خلاف بعض لوگوں کو خواہ کہہ ہے، وہ سمجھتے ہیں نبی کے متعلق یہ لفظ، یہ ڈر گئے تھے. یاد رکھیے ڈرنے سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو حضرت داؤد بھی پیغمبر ہیں، ڈر گئے. قالوا لا تخف، وہ آنے والے جھگڑالو لوگ کہنے لگے لا تخف، آپ ڈریے مت. خصمانے، ہم دو آپس میں جھگڑنے والے فریق ہیں. بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، تو ہم انصاف کے لیے آئے ہیں. فاحکم بیننا بالحق، پس آپ فیصلہ فرمائیے ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ. ولا تشطط، اور خلاف انصاف آپ فیصلہ نہ فرمائیے. یہ ان کا حضرت داؤد پر یہ نہیں کہ اعتماد نہیں تھا، یہ کسی بھی آپ جو ہے عدالت میں جاتے ہیں تو آپ اسی امید پہ جاتے ہیں اور کہتے بھی ہیں یہ مجھے انصاف چاہیے، یعنی میں نا انصافی میرے حق میں نہ فرمائیے. تو حضرت داؤد سے بھی انہوں نے بغیر اس کے، یعنی یہ نہیں کہ بد اعتمادی ہے، ویسے ہی جو ہے محاورتاً کہہ دیا کہ آپ خلاف انصاف فیصلہ نہ فرمائیے. وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجیے. اس جھگڑے میں بھی کون غلطی پر ہے کون صحیح ہے یہ بھی بتلا دیجیے، اور ویسے بھی ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے. اب انہوں نے اپنا سارا ماجرا سنانا شروع کیا. ان میں سے ایک بولا جس پر ظلم ہو رہا تھا، وہ کہنے لگا ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، دینی بھائی، حقیقی بھائی نہیں مراد یہاں. لہو 99 ناجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ بھی مجھے دے دو، میری 100 پوری ہو جائے. لالچ ہے نا جی، ختم نہیں ہوتی. جس کی تجوریاں جتنی بڑی ہیں بڑی ہوئی ہیں اتنا اسے لالچ ہے. اور ملک پاکستان میں تو اللہ پاک نے اس قسم کے عجوبے بطور خاص ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں. دعا کیا کریں، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر خون بہا کے یہ ملک ہمیں دیا تھا. اللہ اس ملک کو حفاظت کرنے والے بھی انہی جیسے لوگ نصیب فرما دیں. اللہ جو ہے نا اسے برباد کرنے والوں سے اس کی حفاظت فرمائے، وہ جس شکل میں بھی ہے. اصل میں ہم اپنے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں نا، تو پھر اپنے کو بیچ میں سے نکال کر باقیوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. یہ دعا کریں اللہ جو اس ملک کا خیر خواہ ہے اسے یہاں کی باغ ڈور عطا فرما، اسے ہماری سربراہی عطا فرما، اور جو کمینہ اس ملک کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اس سے ہماری جان چھڑا دے، وہ کوئی بھی ہے. مگر اب یہاں بھی 99 والا، اب 99 اپنے پاس اس غریب کے پاس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں فقال اکفلنیھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مجھے دے دے، میرے حوالے کر دے. وعزنی فی الخطاب، اور مالدار زبان کے بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں، یہ باتوں میں بھی مجھ پر غالب آ گیا ہے. اب اس غریب کی اپنی ایک ہے لیکن عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف ہے. وہ بندہ اپنی باتوں میں چاپلوسی کے اندر وہ اس پر غالب آ رہا ہے چال بازی کی وجہ سے. کہہ رہے وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھ پر غالب آ گئے باتوں میں، یعنی میں اس کے سامنے میرے پاس کوئی جواب نہیں، آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہوں. اب ایک بندے نے اپنا دعویٰ پیش کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی ابھی بات ہی نہیں سنی، فوراً فیصلہ سنا دیا. قال، فرمانے لگے لقد ظلمک، تحقیق اس نے تجھ پر ظلم کیا. بسؤال نعجتک الی نعاجی،
تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے سوال کرنے کی وجہ سے. یہ کہہ رہا ہے کہ تیری ایک ہے وہ بھی مجھے دے دے، میں اپنے کے ساتھ ملا لوں 100 بن جائے. یہ تیرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا یہ آج کی بات نہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، بے شک اکثر شریک لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض پر زیادتی کر جاتے ہیں. شراکت جہاں ہوا کرتی ہے وہاں لالچ آئی جایا کرتی ہے اور ظلم ہوتا ہے. اس لیے کاروبار اور بزنس کے اصولوں کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے شراکت کبھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ابتدا میں اسٹرگل کا وقت تو سارے کہتے ہیں مل کر چلتے ہیں، لیکن جب منافع آنے لگتا ہے تو پھر لالچ آتی ہے، پھر جان بھی نہیں بخشی جاتی. تو اس لیے فرمایا اکیلے کام کریں. اب تو بہرحال فرمایا اکثر شریک بعض پر زیادتی کر دیتے ہیں. ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے. وہ کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی عقیدہ بھی جن کا ٹھیک ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر اعمال بھی ٹھیک ہے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. یہاں روزہ رکھ کے، حج کر کے، رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر جناب ہونٹ اپنے خوش کے، لیکن پھر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایک کی بجائے 100 روپے کمائے جاتے ہیں. اور آج کل کے حالات میں اب سیلاب کے اندر جو ہے خیمہ پہلے 1000 روپے کا، وہ 10 20 ہزار روپے کے اندر لوگوں نے سیل کیے ہیں. تو پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے ہماری. تو بہرحال فرمایا وہ قلیل ما ہم، یہ اچھے لوگ بہت تھوڑے ہیں، یہ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. کثرت پہ آج کل ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے، دیکھیں جی بڑا مجمع ہے، اتنے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں. یاد رکھیے حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، باطل ہمیشہ کثرت میں ہوتا ہے. فرمایا وہ قلیل ما ہم، اور یہ بہت کم ہوتے ہیں. اب آگے اللہ فرمانے، پیچھے میں نے اشارہ کر بھی دیا ہے، جھگڑنے والے 2 آئے تھے، ایک مدعی تھا ایک مدعا علیہ تھا. اصول یہ ہوا کرتا ہے کہ جج مدعی سے پہلے دعویٰ سنتا ہے، پھر مدعا علیہ سے جواب دعویٰ لیا جاتا ہے. تو صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ دونوں کی بات سننے کے بعد پھر گواہ یا قسم کی بنیاد پر فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. لیکن اس واقعے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. ایک نے بات کی، دوسرے سے پوچھا ہی نہیں، ہاں بھائی تیرا کیا کہنا ہے، پوچھا ہی نہیں، فیصلہ سنا دیا یہ ظالم ہے، تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے اللہ کی ذات کو نبی کی طرف سے ایسا فیصلہ جو ہے وہ پسند. خطائے کبیرہ اللہ پاک نے نبیوں سے جو ہے وہ ان کو معصوم بنا کر ان کی قوت سلب کی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی اجتہادی لغزش کا ہونا یہ نبی سے بھی محال نہیں ہے. بہت سارے انبیاء سے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. تو یہاں حضرت داؤد سے بھی اجتہادی خطا ہے، جس پر گناہ نہیں کہا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ممنوع پھل کھا لیا تھا، وہ بھی اجتہادی خطا تھی. ایسے ہی حضرت داؤد سے بھی اجتہادی خطا ہوئی، فریق مخالف کا بیان سنا ہی نہیں اور فیصلہ کر دیا. اب جناب جب بات آگے بڑھی تو آہستہ آہستہ وزن حضرت داؤد کو خیال گزرا انما فتناہ، کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. اس سے مفسرین نے لکھا ہے یہ آنے والے جھگڑالو 2 انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے بھیجے تھے حضرت داؤد کی آزمائش کے لیے. یہ کوئی واقعتاً انسان نہیں تھے کہ جن کا آپس میں یہ دنگیوں پہ جھگڑا. یہ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے تھے ایک شکل ایسی بنا کر تاکہ میں دیکھوں تو صحیح میرے پیغمبر داؤد کرتا کیا ہے. تو آہستہ آہستہ انہیں خیال آ گیا کہ انما فتناہ، کہ ہم نے حضرت داؤد کو آزمائش میں ڈال دیا. اب جیسے ہی خیال گزرا تو فاستغفر ربہ، یہ ہے کمال. خیال غلطی کا جیسے ہی آئے فوراً اپنے رب سے کیا کر لینا چاہیے. جو معافیاں مانگ لیا کرتے ہیں انہیں اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں. تو فرمایا فاستغفر ربہ، جناب داؤد نے اپنے رب سے معافی مانگی. وخر راکعا واناب، اور گر پڑے جھکتے ہوئے سجدے میں، اللہ کے حضور جھک گئے، اللہ معاف فرمائیے. واناب، اور رجوع بھی کیا اللہ کی طرف. فغفرنا له ذلك،
اس ذات سے تو کوئی عام بڑے سے بڑا گناہگار بھی معافی مانگ لے وہ اسے معاف کر دیتا ہے. نبی کی زبان سے استغفار نکلے وہ معاف نہ فرمائے. فرمایا ہم نے بھی جناب داؤد کو یہ معاملہ معاف کر دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بڑا نفیس اشارہ فرما دیا. آج خصوصاً حضور علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق ان کی بعض اجتہادی لفظوں کو لے کر لوگ آج تک معاف کرنے کو تیار نہیں، تنقید کرتے ہیں. اللہ نے یہاں بڑا نفیس اشارہ فرمایا. جناب داؤد سے بھی اجتہادی خطا ہوئی. کیا اس خطا کی وجہ سے ان کا مقام گر گیا، مرتبہ گر گیا، اللہ کے ناپسندیدہ بن گیا؟ فرمایا نہیں، ہم نے صرف معافی نہیں کیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا اعلیٰ قسم کا مرتبہ اور مقام ہے. وَحُسْنَ مَآبٍ، اور جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو جنت کی صورت میں ہم نے بہترین ٹھکانہ بھی ان کے لیے بنا رکھا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے صحابہ کو بھی اللہ ایسے ہی اعزاز نصیب فرمائیں گے. اللہ ہمیں ان کے متعلق خیالات کو صحیح رکھنے کے